نہیں انہیں. ایک جگہ کشمیر میں ایک قدرتی چشمہ ہے، مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے. ہاں تو وہ آپ میڈیکلی کوئی ریزن ہو سکتی ہے نا. ایسے چشمے جن میں سلفر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ پھوڑے پھنسیوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں. اس کا تعلق کسی بابے سے نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا. وہ فزیکل کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شفا مل رہی ہوتی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دوا کے اندر اثر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ جو خاص قسم کے بعض جگہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے کہتے ہیں پانی اچھا ہے، جس طرح ہمارے جو میدانی علاقے ہیں، جس طرح گوجرانوالا ہے، یہاں کا پانی اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ان پہاڑی علاقوں کے جہاں پہ پانی جو ہے وہ کہیں پہ کھارا ہوتا ہے، کہیں پہ اس میں نمکیات بہت زیادہ پائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کا تعلق کوئی اس روحانیت کے ساتھ نہیں، کسی بابے کے ساتھ جڑا ہوا. وہ صرف یہاں پہ نہیں ہے معاملات، وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ کو ایسے چشمے ملیں گے، ایسی جگہ ملیں گی جہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ کہیں پہ وہ کہتے ہیں جی تتا پانی ہے، گرم پانی نکل آتا ہے. جی نکلتا ہے، اس کی سائنٹیفک ریزن ہے، اس کی ایسے نکلتا ہے. وہ صرف یہاں پہ نہیں نکل رہا، پاکستان میں، دنیا میں کئی ملکوں میں. اور جناب گریوٹی ہل، جو نظروں کے دھوکے کی وجہ سے آپ کو چیز ڈھلوان نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی چڑھائی ہے. اور کہیں چڑھائی ہوتی ہے اور نظر ڈھلوان ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ وہ ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ آپٹیکل الوژن اسے کہا جاتا ہے، یہ نظروں کا دھوکہ. دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے وہ چڑھائی ہے، کیونکہ وہ ارد گرد پہاڑوں ایسے اینگل پہ ہوتے ہیں پہاڑ کہ وہ چڑھائی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اوور آل وہ پورے کا پورا ایریا ایک ڈھلوان کے اوپر ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب وہ کوئی چیز رکھتے ہیں وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کا ایک مقام جو ہے پاکستان میں تو کوئی ایسی گریوٹی ہل نہیں ہے، اسے گریوٹی ہل کہتے ہیں. آپ جا کے گوگل میں، میری پوری ویڈیو ہے. وادی جن ہے، وہ کہتے ہیں جن رہنے نے. اچھا وہ سر انڈیا میں بھی ہے، انڈین کشمیر کے اندر بھی ایسی جگہ موجود ہے. دنیا میں یہ جگہ موجود ہیں، اسٹیبلش ہیں. بلکہ آپ ایمز روم لکھیں تو یہ ایک سائنٹسٹ نے ایک کمرہ بھی ایسا بنایا تھا جس میں ہر چیز آپ کو یعنی الٹی نظر آ رہی ہوگی، چیزیں آپ رکھتے ہیں تو اوپر چڑھ پڑتی ہیں، لیکن وہ پورا کمرہ ہی ایک خاص اینگل کے اوپر رکھا ہوتا ہے. تو اوور آل چونکہ وہ ڈھلوان میں ہوتا ہے اور اندر ہر چیز انہوں نے سیدھی کر کے بنائی ہوتی ہے. یعنی اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ستون، اگر ہم اس اکیڈمی کو اگر یہ پورٹیبل ہو اور میں یوں اس کو ٹیڑھی کر دوں، ٹھیک ہے جی، لیکن ستون میں پھر سیدھے ہی رکھوں اور اندر ہر چیز سیدھی رکھی ہوئی ہو، لیکن اوور آل یہ ٹیڑھی جگہ پہ ہو، تو آپ کوئی بھی چیز ایسے رکھیں گے وہ ایسے چلنا شروع کر دے گی، کیونکہ اوور آل وہ ڈھلوان کے اوپر ہوگی. اور اگر آپ اس کو ڈھلوان کے اپوزٹ کر دیں تو وہ آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہوگی، لیکن اوور آل وہ ڈھلوان ہوگی، وہ چیزیں چڑھائی پہ چڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اور لوگ کہتے ہیں جناب نہ سرکار، فزیکل فینومینا آف نیچر وائلیٹ نہیں ہوتا سوائے یہ کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ ہو جائے، اور وہ بھی چند ایک واقعات ہیں. اوور آل فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی چیزوں کی سائنٹیفک ریزن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو برکات حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. تو جی تھوڑی پرچیاں فینش. کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آگے میرے پاس پرچی دی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو؟ کب دی تھی؟ کدھر پڑھی؟ وہ تو پرچی میرے کب دی ہے؟ میں نے جو ایک منٹ یار، ایک بندے گل ہو رہی ہے، کب دی پرچی؟ میرے پاس جتنی پرچی ہیں، آپ کی پرچی یہاں پہ میں نے جتنی آئی ہیں وہ پڑھ دی ہیں. کس بھائی کو دی ہے؟ یہ بھائیاں ادھر رکھتے ہیں. کیڑا بلیک کپڑا والا کتنے پرچیاں؟ یہی بھائی ہے بلیک کپڑے والا، اور کیڑا ہے؟ اچھا جی ایک ہو گیا، اور کون ہے؟ سارا دی پڑھی ہے. یہ بات دیتی ہو تو میرے متھے لگو نہ، وہ سٹاپ رائٹنگ ہوتا ہے.